وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. دلوں کو تھام کر دلوں کو قرار حاصل کرنے کا وہ عظیم وقت آ چکا ہے کہ ہم اس وقت ان شیطانوں کی راہوں کو چھوڑ کر اس راہ عظیم کی طرف اپنے سفر کو جاری کریں گے جو روایات کے معمولات کی اصول کی روشنی میں مرشدان کالپی نے مرشدان ماہریرا کو اپنا بنایا سبحان اللہ اور مرشدان ماہریرا نے مرشدان بریلی کو اپنا بنایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ریت بڑی پرانی، بھلے ہی لوگ اس ریت کو اپنا بزنس اور کاروبار بنانے کے لیے چلاتے ہوں، مگر ہم اہل سنت اس ریت کو اس لیے اپناتے ہیں کہ جس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم کچھ نہیں، ہماری کچھ اوقات نہیں، کیا کہنے میں مگر ہم جس مرشد کریم سے وابستہ ہو جائے اللہ وہ کچھ نہیں مگر اس کے ان میں وہ کچھ ہے جس کی بدولت ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے. وہ اور خانقاہ والے ہوں گے جو خود مرید کرنے کے لیے پریشان رہتے ہیں، مگر ہم کالپی والے خود مرید کرنے کے لیے پریشان نہیں رہتے ہیں، ہم بریلوی بنانے کے لیے پریشان رہتے ہیں. سچا عقائد اہل سنت کا ترجمان فکر کی ترجمانی کرنے والا آپ کو بنانے کی فکر رکھتے ہیں. سبحان اللہ. آپ وابستہ ہو جاؤ ماہریرا سے تب بھی ہمارا مال ہے، آپ وابستہ ہو جاؤ بریلی سے تب بھی ہمارے آپ. سبحان اللہ. بریلی کے ذریعے ماہریرا آؤ گے، پھر ماہریرا کے ذریعے کالپی آؤ گے اور یہ کہتے نظر آؤ گے کہ دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے خانے فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زندہ باد. ہم تو صرف اس لیے دکھانے کے لیے بلائے ہیں کہ دیکھ لو ہمارے کمپنی کا مال کیسا کیسا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. جس کو دیکھ کر اسلاف کی یاد تازہ ہو جائے. بے شک. تاج الشریعہ کا بیٹا ویسا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اب اسی میں بہت سے لوگوں کو جوائنٹس کی بیماری ہو جاتی اللہ. کہ غیاث میاں کبھی فضل اللہ کی کرامت بیان کرتے نہیں، واہ واہ. میر احمد کی کرامت، میر سید محمد کی کرامت بیان کرتے نہیں. ارے بھیا پہلے تم اعلیٰ حضرت جیسی کرامت کو سمجھ لو، بعد میں فضل اللہ کی کرامت کو سمجھنے کی. یہ مرشدان کالپی کا جیتا جاگتا آپ کو ثمرہ نظر آ رہا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. جبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا جس کو تا حیات حجت الاسلام پڑھتے رہے. واہ واہ واہ. تا حیات میرے ہم شبیہ غوث اعظم مفتی اعظم پڑھتے رہے، جس کو تا حیات حضور مفسر اعظم پڑھتے رہے، اور پھر ہم اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک وقار اہل سنت سبحان اللہ. ماشاءاللہ. مہمان کعبہ تاج شریعت سبحان اللہ. فخر ازہر سبحان اللہ. سنیوں کے قائد اور رہنما سبحان اللہ. یعنی حضرت علامہ اختر رضا خان سبحان اللہ. علیہ رحمت و رضوان، جس کی ترجمانی تا حیات کرتے رہے. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے انہی کی انہی کے لیے. ہم اہل سنت ہیں. کسی باپ کے بڑے بیٹے بننے کی کوشش مت کرو، سنی صحیح العقیدہ بننے کی کوشش کرو. سبحان اللہ. باپ کا بڑا ہونا بیٹا ہونا
یہ کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہے، مصطفیٰ کا سچا غلام ہونا یہ کمال کی بات ہے۔ بے شک۔ واہ واہ واہ، آج نبی کی آل جو دل سے لائک کرتی ہے اعلیٰ حضرت کے گھرانے کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں مصطفیٰ کی شریعت کا جو حق ادا کرنے کا حق ادا کیا ہے، اس کو دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے، حجت الاسلام کہتی ہے، مفتی اعظم سرکار، سبحان اللہ۔ اور انہی کے جانشین کو پوری دنیا تاج الشریعہ کہتی ہے۔ واہ واہ واہ، مجھے تو پتہ نہیں لوگوں نے کن کن القاب سے یاد کیا، جب حضور تاج الشریعہ کے رہنمائی میں حضرت کی زندگی حیات بظاہر حیات میں رہتا حضرت کے ساتھ، پتہ نہیں کس نام سے لوگوں نے مجھے یاد کیا۔ میں نے کہا آپ کا بہت بہت احسان، کیا کہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یاد تو کیا، واہ 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 واہ، اور ایسے کے ساتھ مجھے یاد کر لیا جس کے ساتھ مجھے فخر ہوگا جب بروز محشر میں اپنے نانا کی بارگاہ میں رہوں گا تو کہوں گا اپنوں نے بھی تاج الشریعہ کا وفادار کہا اور غیر بھی کہہ رہے تھے یہ تاج الشریعہ کا وفادار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر قلبی، فیضان حضور تاج الشریعہ، حضور قائد ملت۔ بھیا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں فرضی کوئی چیز سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے، جب اوریجنل کھاتے رہے تو پھر اوریجنل بولنے میں کون سا ڈر ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تیرا کھائیں تیرا کھائیں، تیرے غلاموں سے الجھیں، عجب ہے یہ منکر کھانے گرانے والے۔ تاج الشریعہ کا چمکتا چہرہ دیکھا ہم نے، آج ان کا عکس ہم قائد ملت کے چہرے میں دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ لوگ سوچ رہے ہیں صاحب کچھ نہ کچھ تو سورس آف انکم ان کی وجہ سے ہوگا۔ خدا کا شکر ہے ان کے جد قریب نے ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارے مشائخ کی حیثیت کیا ہے، یہ ان کے جد کریم اعلیٰ حضرت نے وضاحت کے ساتھ اپنے شجرے منظوم میں فرمائی ہے کہ دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے خانے فضل اللہ سے حصہ قضا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ، اس لیے لوگوں آئے ہیں ہم کانپور کی سرزمین میں، یہ وہ کانپور ہے جس سرزمین کو کسی لیدر کی بیلٹ کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا ہے، اولیاء کی سرزمین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کانپور کو عیاروں کے حوالے مت کرو، اے عقل و فہم رکھنے والوں اپنے آپ کو قائد ملت کے حوالے کرو۔ واہ واہ واہ، اگر ان کی قیادت میں آپ کی زندگی رہے گی تو آپ کی دنیا بھی محفوظ رہے گی اور آپ کی آخرت بھی محفوظ رہے گی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت حسنین صاحب تشریف رکھتے ہیں، بہت سے لوگوں نے مجھے ذہن سازی کرنے کی کوشش کی، میں کہوں گا مسلک اعلیٰ حضرت ایک ایسا آئینہ ہے، واہ واہ، ایک ایسا آئینہ ہے جب کسی کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو پھر اسے دوسرا کسی آئینے کی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حسنین بقائی نے میں ایسے ویسے کو کبھی قریب ہونے ہی نہیں دیتا، ورنہ 365 چاپلوس پیر اور 365 چاپلوس خانقاہی غیاث الدین کے پیچھے گھومتے ہیں۔ ہماری پارٹی جوائن کر لیجیے، جو چاہیے آپ کو مل جائے گا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کسی کا کچھ نہیں چاہیے، اعلیٰ حضرت نے سکھا پڑھا دیا ہے کہ تیرے ٹکڑوں پر پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے تو کانپور والوں یہ مولائیوں کے ہاتھ سے ملائی کھانا بند کرو، مصطفیٰ کے سچے غلام بنو، صداقت زبان پر ہو، انصاف میں عمر خطاب کا کام ہو، سخاوت میں عثمان غنی کی فکر ہو، اور جب مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت کی بات آئے تو حضرت مولا کائنات کی شجاعت
اور مضبوطی کی فکر زمانے کے سامنے پیش ہو. واہ 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 واہ. انہی 4 یاروں کی محبت کا گلدستے کا نام میاں اعلیٰ حضرت ہے. اسی فکر کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ادھر سید عبد الصمد ہے, ادھر حضرت مفتی نشتر ہے, حضرت علامہ عاشق ادھر مسکرا رہے ہیں, اور سلمان حسن ادھر مسکرا کر بلائیں لیتے جا رہے ہیں, اس لیے کہ قائد ملت سامنے براجمان ہے. بھائی ہماری اور آپ کی فکر یہی ہونا چاہیے, ہم مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں, اور ہم اہل سنت بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت کے وفاداروں کے ٹچ میں ہو کر اسی کو نیٹ ورک الاؤڈ ہوتا ہے جس کی فکر میں کبھی کرپشن کا معاملہ نہیں ہوتا. اب کچھ کرپشن کے ہی پیداوار ہے تو ان کی زندگی کا تو خدا ہی حافظ ہے. خدا کا شکر ہے ہمیں ایرانی کرنسی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں مصطفیٰ کے کرم کی ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت نے میرے فرما ہی دیا, ہر موڑ پر اعلیٰ حضرت نے ہماری رہنمائی فرمائی اور فرما دیا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے نا. یہ مسئلہ کیا, بہت بہت شکر گزار ہوں میں آج کے عظیم شان مشائخ کالپی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے بڑا تہ دل سے شکر گزار ہوں حضور قائد ملت کا, اور ان کے ساتھ تشریف لانے والے تمام علماء فضلاء مفتیان کرام کا, اور اپنے شہر کانپور کے تمام ائمہ علماء حفاظ اور قراء کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری آواز پر لبیک کہا. تو میرا بھی غیاث الدین کا بھی پیغام لے کر جانا, رات کے سلاتے میں بھی اگر غیاث الدین کے خون کے ایک قطرے کی بھی آپ کو ضرورت ہوگی تو مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے یہ خاتم کالپی آپ کے ساتھ پر بازو بازو کھڑا ہوتا ہوا لگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ باد. مگر صرف اور صرف آپ سے میری یہی ونتی ہے, کبھی صلح کلیوں کی سپورٹ میں پرچم لہرانے کی بات مت کرنا, بہت اچھے, کبھی ریل اور واٹس ایپ کے ذریعے اپنی زندگی کو پھیلانے کی کوشش مت کرنا. ہم ریل دوارا زمانے کے سامنے جانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, ہم سلسلۃ الذہب کے ذریعے غوث اعظم کی بارگاہ تک جانے کا نظریہ لگا. فیس بک اور گوگل کی آپاؤں کو ان کی فکر مبارک ہو, ہمیں غوث اعظم اور غریب نواز کا کرم مبارک. ہم چلم پینے والے اجمیری مجاوروں کے ماننے والے نہیں ہیں. خدا کا شکر ہے غریب نواز کے در کا سچا مجاور آپ کے سامنے موجود ہے. میرے جد کریم شاہ میر احمد کالپوی کو براہ راست سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے اجمیر معلیٰ بلا کر سلسلہ چشت کی اجازت سے سرفراز. زندہ باد. یہی سلسلہ چشت جب صاحب البرکات بلگرام سے چل کر کالپی آئے تو صاحب البرکات کو جو چیزوں کی ضرورت تھی وہ تو ان کی حسب منشا شاہ فضل اللہ نے عطا فرمائی, ساتھ ہی وہ امانتیں بھی شاہ فضل اللہ نے صاحب البرکات کے حوالے کی اور فرمایا تمہاری نسلوں میں ایک زمانہ آئے گا جب بریلی سے نقی علی کا شہزادہ احمد رضا بریلی سے ماہرہ آئے گا, بغیر ریاضت کے بغیر کسی چلے کے یہ امانتیں اس کے حوالے کر دینا. اعلیٰ حضرت کو جو اجازت دی گئی ہے اس میں تمام سلسلوں کی وضاحت نہیں, صرف سلسلہ قادریہ کالپویہ کی اجازت دی جا رہی ہے. امام احمد رضا اس کالپویہ میں قادریہ بھی ہے, نقشبندیہ بھی ہے, سہروردیہ بھی ہے, ابوالعلیہ بھی ہے, چشتیہ بھی ہے, اور برکت کے لیے سلسلہ بداریہ کی بھی اجازت امام اہل سنت کو شاہ فضل اللہ کے واسطے سے الحمدللہ پہنچتی. اسی گدی کے وارث بریلی کے وہ افق پر چمکتا ہوا آفتاب و مہتاب جسے دنیا قائد ملت کہتی ہے, سب کو اے خدا جد رضا پر نور کی برسات ہو, مظہر نوری میاں اختر رضا کے واسطے. آپ اگر ابھی تک کسی سچے پیر کامل کے ہاتھ پر
بیعت نہیں ہوئے ہیں تو یہ موقع بڑا سہانا، یہ موقع بڑا انوکھا۔ یہ آج کوئی نیا حضرت کا اعلان نہیں کر رہا۔ جب حضور تاج الشریعہ حضرت ساتھ میں ہوتے اور حضور تاج الشریعہ جب آستانے خانقاہ محمدیہ کالپی شریف تشریف لاتے یا چورہ شریف تشریف لاتے، یہ خادم وہاں بھی اسی رسم کو ضرور ادا کرتا تھا۔ تو آج ان کے شہزادے میری اس غریب کی دعوت پر، اس خاکسار آستانے عالیہ قادریہ محمدیہ کالپی کی دعوت پر مجھے فخر ہے بریلی کے شہزادوں پر، وہ شہزادے جو اعلیٰ حضرت کی روش پر ہیں، وہ شہزادے جو اعلیٰ حضرت کی روش پر ہے۔ فخر ہے مجھے ان شہزادوں پر، چاہے وہ حسام میاں ہو یا ہمام میاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، چاہے وہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے حجت الاسلام ہو، چاہے مفتی اعظم ہو یا مفسر اعظم ہو یا تاج الشریعہ۔ فخر ہے مجھے کہ ہمیں ملے بھی تمہیں کیسے ملے ہیں۔ آج میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، دعوت عام دیتا ہوں کہ آپ بڑے اطمینان و سکون کا فکر پیش کرتے ہوئے جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیے گا، اور اپنے سے آگے والے کی پیٹھ پر سیدھا ہاتھ یوں رکھ لیجئے گا۔ حضرت کلمات پڑھائیں گے اور آپ کو وایا بریلی مہریرہ ہو کر کالپی ہو کر بغداد شریف پہنچائیں گے۔ بول زور سے بولو سبحان اللہ۔ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، مال تو ہمارا ہی بڑھ رہا ہے، چاہے امین ملت مرید کرے یا رفیق ملت یا قائد ملت یا محدث کبیر، مال تو سب وہی ہوگا، سب کو پڑھنا پڑے گا۔ محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے آپ کے پیر صاحب بھی پڑھیں گے، ہے نا، اور حضرت کے بھی پیر پڑھتے رہے، حضرت کے پیر نے بھی یہی پڑھا ہے، آپ بھی پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیے گا۔ حضرت جو کلمات خیر پڑھائیں اسے آپ دہرائیے گا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام انسٹیشن کا اور پورے شہر کے تمام اہلکاروں کا، ذمہ داروں کا، جنہوں نے بحسن خوبی آج کی اس مشائخ کالپی کانفرنس کو انعقاد پذیر ہونے کے لیے ہر طریقے سے ممکن کوششیں کر کر اس کو بڑی کامیابی سے اپنی منزل کی تک پہنچایا ہے۔ انشاءاللہ کل 4 غریب بچیوں کے لیے اسی خانقاہ کی سے تحفتاً کے طور پر 4 غریب بچیوں کے لیے شادی کا اہتمام دن میں کل ظہر کے وقت نکاح کا اہتمام ہوگا، اور جو ساز و سامان ہے اس میں کسی کی کوئی وہ نہیں، سب آستانے شریف کی جانب سے ان کو پیش کیا جائے گا۔ اس میں نہ مجھے کوئی فخر ہے، جو ہمارا کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں، مگر آپ سے یہی کہیں گے غریب کے گھر میں بیٹی دینا، مگر کبھی کسی بدعقیدہ کے گھر میں بیٹی مت دینا۔ امیر کے گھر میں رشتہ مت کرو، مصطفیٰ کے وفادار کے گھر میں رشتہ کرو۔ چڑیل بھوتنیوں کو لانا گھر میں بند کرو، کنیزان فاطمہ کو گھروں میں لانا شروع کرو، تاکہ تمہارا گھر بھی گلشن بن جائے۔ رب قدیر آپ سب کی اس فکر کو قبول فرمائے۔